बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میری بات کرنی تھی، تو وہ میٹر کچھ زیادہ لیٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے۔ دو ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے، ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے۔ جب جب خبر آتی ہے تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے۔ وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق۔ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے، 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے۔ گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ جب جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں، خاندان کے سامنے ہوں، اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے۔ یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے، اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے۔ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے، ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا، تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے۔ باقی آپ لوگوں نے باتیں کی، اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا۔ آپ لوگوں کے میرے کوشچن نہیں سنے، جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر۔ سی ایم صاحب، پہلا کوشچن یہی تھا کہ جو آفر ابھی آپ کے کسٹمر آتے ہیں وہ اس سے کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل شفٹ کیے تھے، یہی آفر 4 مہینے پہلے عمران صاحب کو ریکارڈ کر چکی ہے کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو، اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں عمران خان صاحب نے چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں گی اور ہمارے ڈاکٹروں کو ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں۔ ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا، 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 4 مہینے پہلے کھڑے تھے۔ دیکھو، جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا، یہ ان کو احساس ہونا چاہیے، پرانی کی بات نہ کرو۔ علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے۔ علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں۔ کہاں رول میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے ہو۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے۔ جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا، ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا۔ ایکسس تو منع ہوا ہے، نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آن ورڈ۔ اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو، خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں۔ پہلے نہیں ملتے تھے، کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے، اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے، تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہو۔
जब से आप सीएम बने हैं तो अब रसाई का मुतालबा किया जा रहा है, कोई नाकामी का एतराफ नहीं किया जाता। दूसरा पख्तूनख्वा के हवाले से सवाल है कि वहाँ बदनगी बहुत है, अगर आप भूल गए थे, आप बेहतरीन स्ट्रीट वुमेन के, अगर वहाँ पर सेहत पी रहे हैं, सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत सेहत के हवाले से वो इस्लामी साहब है। सेहत के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि आपने देखा कि सवाल देने दें। कौन कौन किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे हैं? पॉलिसी किसकी थी? है ना, पॉलिसी किसकी थी? बोले ना, पॉलिसी किसकी थी? इनको दोबारा बात करना। हाँ यार, अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम ले। कौन लाया? कौन लाया? आप इसका जवाब देंगे कि कौन लाया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वहां पर जो है मेरे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। गलत पॉलिसी, गलत पॉलिसी। हमने देखा कि जिस सोर्स के थ्रू ये खबर आई थी इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसी सोर्स ने ये बताया कि आप जो है वो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे सेहत के ऊपर कोई सियासत ना की जाए। अगर लिख के देकर, अगर वो कहते हैं कि मुलाकात वो करवाते हैं, तो फिर आप लिख के भी दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं सर कि पार्टी के अंदर लिख के देने के हवाले से कौन मुखालफत कर रहा है, और अगर आप लिख के दे के मुलाकात करते हैं तो उसमें फिर हर्ज क्या? देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतजामिया की तरफ से वहां पर गई हैं। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, और उनके, हालांकि पूरी दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जानी दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जानी दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला ये है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इख्तियार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया, और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फर्ज करें ये आज, ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 साल से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उन पर FIR दहशतगर्द